اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی مہم کو طول نہ دے، امریکہ۔ لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، 3 صحافی ہلاک۔ کوئی بھی بیرونی طاقت ہمارا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتی، تائیوان کے صدر کا بیان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی مہم کو اس وقت طول دے جب وہ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع کروانے کے لیے مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں۔ بلنکن نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں گزشتہ 1 ماہ سے جاری ہیں۔ ادھر قطر اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی مذاکرات کار غزہ جنگ بندی معاہدے پر نئے سرے سے بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے دوحہ جائیں گے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بات چیت کے لیے اتوار کو دوحہ پہنچیں گے، لیکن بلنکن نے قطر کے وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد کہا ہے کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ حماس ان مذاکرات میں شامل ہونے پر تیار ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے حماس پر ان مذاکرات میں شریک ہونے پر زور دیا ہے۔ روس نے شمالی کوریا کے فوجیوں کی روس میں موجودگی کے امریکہ اور جنوبی کوریا کے دعووں کی تردید نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ دفاعی تعاون کا فیصلہ ماسکو کرے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ یہ ماسکو کا فیصلہ ہوگا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کو کیسے جاری رکھتا ہے۔ پوٹن نے ماسکو میں ایک بیان میں مغرب پر یوکرین جنگ کو بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ واشنگٹن نے ایسے شواہد دیکھے ہیں کہ شمالی کوریا نے یوکرین جنگ میں ممکنہ طور پر استعمال کرنے کے لیے 3000 فوجی روس بھیجے ہیں، جسے مغربی ممالک یوکرین جنگ کو وسعت دینے کا اقدام قرار دے رہے ہیں، لیکن شمالی کوریا اور روس ان دعووں کی تردید کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین پر حملہ اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ گوٹیرس نے یہ بات روس کے شہر کازان میں برکس اجلاس کے موقع پر روس کے صدر پوٹن سے ملاقات کے دوران کہی ہے۔ اس سے قبل برکس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گوٹیرس نے یوکرین میں منصفانہ امن کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یوکرین میں اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق منصفانہ امن کی ضرورت ہے۔ لبنان کے جنوب مشرق میں ہونے والے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں 3 صحافی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق مقامی نیوز چینل الجدید پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں کئی عمارتیں منہدم نظر آئیں اور ملبے میں پریس کے کارڈز بھی موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے سے پہلے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا تھا، جس میں ایک گیسٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں یہ صحافی مقیم تھے۔ بیروت میں قائم ایک ایران نواز ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے صحافیوں میں اس کے 2 کارکن بھی شامل ہیں۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ سے منسلک ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ حملے میں اس کا ایک کیمرہ مین بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس حملے پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کو لبنان میں ہونے والی ایک فضائی کارروائی میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ تائیوان کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنی آزادی پر فخر ہے اور کوئی بھی بیرونی طاقت اس کے مستقبل کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ صدر لائی چنگ ڈو نے یہ بات تائیوان کے فرنٹ لائن جزیروں کے دورے کے دوران کہی ہے۔ تائیوان کی چین کی کمیونسٹ فورسز کے خلاف جنگ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر لائی چنگ ڈو نے تائیوان کی خود مختاری اور امن و استحکام کا دفاع کرتے ہوئے ایک بار پھر بیجنگ سے بات چیت کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ بیجنگ صدر لائی چنگ ڈو کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے اور تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، لیکن تائیوان اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عوام ہی کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔